بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَإِن تزوج مسلم ذمیة بشہادت ذمیین جاز عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی وقال محمد و زفر رحمہم اللہ تعالی لا يجوز۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ چند اصول سمجھ لیجئے، پھر یہ عبارت اور اس عبارت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تزوج مسلم مسلمۃ بشہادت المسلمین، تزوج مسلم مسلمۃ بشہادت المسلمین جاز بالاتفاق۔ دو مسلمانوں کی موجودگی میں، دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں دو مسلمانوں نے نکاح کر لیا آپس میں، بالاتفاق جائز ہیں۔ کیوں؟ لأن للمسلمین ولایۃ علیہما، اس لیے کہ مسلمان گواہوں کا مسلمانوں پر، مسلمان ناکح اور منکوحہ پر ولایت حاصل ہے۔ یہ اتفاقی صورت ہے، جائز ہیں سب کے نزدیک۔ دوسری صورت تزوج ذمی ذمیۃ بشہادت الذمیین، تزوج ذمی ذمیۃ بشہادت الذمیین، ایک ذمی نے، ذمی سے مراد اہل کتاب ہے، ایک ذمی نے ایک ذمیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں، جاز بالاتفاق، یہ بھی بالاتفاق جائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا آپس میں ایک دوسرے پر ولایت حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاز شہادت اہل الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی گواہی کو جائز قرار دیا، لبعضہم علی بعض، آپس میں۔ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو جائز قرار دیا، اس کو نافذ قرار دے دیا، درست اور صحیح قرار دے دیا۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت وہ بھی اتفاقی ہے، تزوج مسلم ذمیۃ بشہادت المسلمین، ایک مسلمان مرد نے ذمی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، بشہادت المسلمین، اور گواہ کون تھے؟ مسلمان تھے، تو یہ بھی جاز بالاتفاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا، مسلمان گواہوں کا مسلمان پر بھی ولایت حاصل ہے جو کہ ناکح ہے، اور ذمیہ پر بھی ولایت حاصل ہے، لحصول الولایت علی کلیہما، ان مسلمان گواہوں کو ولایت حاصل ہے دونوں پر، مسلمان ناکح پر بھی اور ذمیہ منکوحہ پر بھی، لہٰذا یہ تیسری صورت بھی بالاتفاق جائز ہے۔ چوتھی صورت اختلافی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ تزوج مسلم ذمیۃ بشہادت الذمیین، جیسا کہ متن میں بیان ہے، تزوج مسلم ذمیۃ بشہادت الذمیین، ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کر لیا دو اہل کتاب گواہوں کی موجودگی میں، ففیہ خلاف، اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح امام ظفر، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان چار بزرگوں کے، یہ چار بزرگ فرماتے ہیں لا یجوز النکاح، نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن الذمیین وإن کان لہما ولایۃ علی الذمیہ، جو دو ذمی گواہ ہیں ان کو اگرچہ ذمیہ عورت پر ولایت حاصل ہے، ولیکن لیس لہما ولایۃ علی المسلم، مسلمان پر تو ان کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہے؟
لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا۔ تو اس آیت کی بنا پر ان ذمی گواہوں کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ تو جب مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے فَكَأَنَّهُمَا سَمِعَ الْإِجَابَ، تو یہ ایسا ہے گویا کہ انہوں نے صرف ایجاب سنا ہے، یعنی ایک سنا ہے، چاہے ایجاب ہو یا قبول ہو۔ اگر مسلمان ایجاب کرے تو انہوں نے صرف قبول سنا ہے، اور اگر مسلمان مرد وہ قبول کر لے اور ایجاب عورت نے کیا ہو، ذمیہ نے، تو انہوں نے صرف قبول سنا ہے، ایجاب نہیں سنا۔ یعنی ذمیہ عورت جو کرے، چاہے قبول کرے یا ایجاب کرے، تو ذمی مردوں نے، گواہوں نے صرف وہی بات سنی ہے اور دوسری نہیں سنی ہے۔ اور گواہی کے لیے، انعقاد نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں سن لیں۔ اگر عورت نے ایجاب کر لیا، مرد نے قبول کر لیا، تو انہوں نے، ان گواہوں نے قبول نہیں سنا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح اگر عورت نے قبول کر لیا اور مرد نے جو کہ مسلمان ہے اس نے ایجاب کر لیا تھا، تو ان دو ذمی گواہوں نے کیا نہیں سنا؟ ایجاب نہیں سنا ہے۔ تو جب ایجاب اور قبول میں سے ایک نہیں سنا ہے تو انعقاد نکاح تو ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب اور قبول دونوں۔ پہلے دن آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ ایجاب اور قبول کا سننا یہ شرط ہے، صرف یہ نہیں کہ دو گواہ آ گئے، بہرے، میں نے مثال دی تھی کہ بہرے گواہ ہیں، تو گواہ تو ہیں دو، مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ ایجاب اور قبول سنتے نہیں ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے صرف عورت کا ایجاب یا قبول سنا ہے، مرد کا ایجاب یا قبول نہیں سنا ہے، تو ایک چیز کے سننے سے تو انعقاد نکاح نہیں ہوتا، لہٰذا ان چار حضرات کے نزدیک یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نکاح ایجاب اور قبول سے عبارت ہے، انہوں نے ایجاب سن لیا، قبول نہیں سنا، یا قبول سن لیا، ایجاب نہیں سنا، تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْإِيجَابُ أَوِ الْقَبُولُ لَمْ يُوجَدِ الْعَقْدُ، جب ایجاب اور قبول میں سے ایک نہ پایا گیا تو عقد نہ پایا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ چاروں کو مسلمان لے لیں، ناکح بھی مسلمان ہے، منکوح بھی مسلمان ہے، اور گواہ بھی مسلمان ہے، لیکن گواہوں نے ایجاب اور قبول میں سے ایک نہیں سنا، تو نکاح منعقد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ذمیوں کو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے مرد کا ایجاب یا قبول نہیں سنا، تو جب مرد کا ایجاب یا قبول نہیں سنا ہے تو ارکان نکاح نہ پائے گئے، ارکان نکاح میں سے ایک رکن مفقود ہو گیا، معدوم ہو گیا، تو یہ عقد وجود میں نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سنا؟ ذمی گواہوں نے مرد کا ایجاب یا مرد کا قبول، یہ مرد کے ساتھ میں ایجاب اور قبول دونوں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اگر عورت نے ایجاب کیا ہو تو مرد قبول، اگر عورت نے قبول کیا ہو تو مرد ایجاب۔ مرد کا ایجاب یا قبول آپ کہتے ہیں کہ نہیں سنا، حالانکہ انہوں نے سنا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سنا، تو ہم نے کیا کہا؟ کأنہما لم یسمع الایجاب، گویا سنا تو ہے لیکن ہم یوں فرض کریں گے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قاعدہ ہے، سماع من لا شہادت لہ یکون وجودہ وعدمہ سواء، سماع من لا شہادت لہ، جس کی گواہی مقبول نہیں ہے اس کا سننا جو ہے، اس کے سننے کا وجود اور عدم وجود یہ برابر ہے، تو اگر انہوں نے سنا بھی ہے اس سننے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام تفصیل تھی اس چوتھی صورت، اختلافی صورت میں یہ تفصیل تھی کن کے مذہب کے مطابق؟ امام شافعی، امام احمد، امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کے مذہب کے مطابق یہ تفصیل تھی۔ حضرات شیخین کیا فرماتے ہیں؟ حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز اور درست ہے۔ ایک مسلمان نے ایک ذمیہ کے ساتھ، اہل کتاب یہودن کے ساتھ یا نصرانیہ کے ساتھ
یہودیہ کے ساتھ یا نصرانیہ کے ساتھ نکاح کر لیا دو اہل کتاب گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح کیا ہوگا عبدالحکیم بھائی؟ جائز اور منعقد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہ جو ہے گواہ، لأن هؤلاء الشہود للزوج یعنی لنفع الزوج، یہ گواہ ہے خاوند کے نفع کے لیے، یہ گواہی دے رہے ہیں خاوند کے لیے، خاوند کے خلاف گواہی نہیں دے رہے۔ اور آیت میں جو ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین، وہاں پر علی ہے، علی اضرار ضرر کے لیے آتا ہے اور لام نفع کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو دو ذمہ اہل کتاب گواہ بن رہے ہیں اس نکاح میں، اس میں یہ شوہر جو کہ مسلمان ہے، مسلمان شوہر کے نفع کے لیے گواہی دے رہے ہیں، اس کے خلاف گواہی نہیں دے رہے۔ اور کافروں کا مسلمانوں کے خلاف گواہی وہ تو غیر مقبول ہے، لیکن مسلمان کے حق میں اگر وہ گواہی دے تو پھر وہ مقبول ہے۔ اب یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان شوہر کے حق میں گواہی دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لزوم المہر للزوجۃ علی الزوج، لزوم المہر للزوجۃ علی الزوج، نکاح کے نتیجے میں مرد پر مہر لازم ہو جاتا ہے عورت کے لیے، ایک یہ جہت ہے نکاح میں۔ اور دوسری جہت یہ ہے ثبوت ملک المتعۃ للزوج علی الزوجہ، ثبوت ملک المتعۃ للزوج علی الزوجہ، شوہر کے لیے ملک متعہ ثابت ہوتا ہے زوجہ پر، زوجہ کے ساتھ اس کے لیے ہم بستری جائز ہو جاتی ہے، تو یہ نفع ہے۔ اور لزوم مہر یہ نقصان ہے، عورت کے لیے فائدہ ہے، مسلمان شوہر کا اس میں نقصان ہے۔ اب یہ گواہی جو قائم ہو رہی ہے نکاح میں، یہ گواہی کس اعتبار سے ہے؟ آیا لزوم مہر کے اعتبار سے ہے یا ثبوت ملک متعہ کے اعتبار سے ہے؟ ثبوت ملک متعہ کے اعتبار سے ہے۔ ہاں ادھر نفع ہے، اس کو ابھی فی الحال چھوڑ دو کہ نفع ہے یا نقصان ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دو، یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو دو گواہ بن رہے ہیں یہ لزوم المہر کے اعتبار سے ہیں، لزوم مہر کے لیے یہ گواہ بن رہے ہیں، یا شوہر کے لیے ثبوت ملک متعہ کے لیے گواہ بن رہے ہیں؟ کس لیے گواہ بن رہے ہیں؟ ثبوت ملک متعہ کے لیے گواہ بن رہے ہیں، لزوم مہر کے لیے گواہ نہیں بن۔ لزوم مہر میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کو رقم دیتا ہے، سونا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور پیسے کوئی قابل تعظیم چیز نہیں ہے، کوئی قابل احترام چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے گواہی۔ آپ دن رات بیع و شراء کرتے ہیں، کبھی کسی بیع و شراء پر آپ نے گواہ بنائے ہیں؟ آپ کوئی چیز لیتے ہیں، مثال کے طور پر کتاب لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، آپ پر اس کتاب یا موبائل کے نتیجے میں پیسے لازم ہو جاتے ہیں نا، لیکن گواہ نہ دکاندار نے کسی کو بنایا ہے نہ آپ نے گواہ کسی کو بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کے لزوم کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو گواہ نکاح میں بنتے ہیں یہ لزوم مہر کے لیے نہیں بنائے جاتے، بلکہ ملک متعہ کے ثبوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، بضع کے ثبوت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح میں صرف اور صرف عورتیں ہوں، چاہے 100 عورتیں کیوں نہ ہوں، لیکن صرف عورتیں، وہ گواہ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے لیے بضع کا ثبوت ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بضع کا ثبوت ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بضع کا ثبوت کس کے لیے ہوتا ہے؟ بضع جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاص کیا؟ جو جائز بن جاتی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو۔ تو جائز تو بہت سی چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں،
اور اس سے نسوار لیتے ہیں 10 روپے کا، تو وہ بھی آپ کے لیے جائز بن جاتے ہیں، تو نسوار کو بوزا کہہ سکتے ہیں؟ صاف الفاظ میں کہو، شرماتے کیوں ہو؟ ساتھ وہ کل کدھر تھے آپ؟ کل کل میں خرچہ تھا نکاح میں صرف عورتیں ہوں تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے بزا کا ثبوت نہیں ہوتا. وہ بزے کا کیا کرے گی؟ وہ بزے کا ثبوت مرد کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے نکاح میں کم از کم نکاح کے گواہوں میں کم از کم ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. 2 ہوں یا کم از کم ایک تو ضرور ہو. ہاں دوسری بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ شرط نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ شرط نہیں تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہ جو بنائے جاتے ہیں یہ ثبوت ملک متع پر بنائے جاتے ہیں، لزوم مہر پر نہیں بنائے جاتے. اگر لزوم مہر پر بنائے جاتے تو مہر تو لازم ہوتا ہے عورت کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ کی شرط یہ معاف نہ ہوتی، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف ہو لزوم مہر، یہ ثابت ہوتا ہے عورت کے لیے تو گواہ معاف نہیں ہوں گے نا. پھر ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکاح میں گواہوں کی موجودگی کو معاف کیا تھا. خلاصہ یہ کہ جو ہم گواہ بناتے ہیں یہ ثبوت ملک متع کے لیے بناتے ہیں، لزوم مہر کے لیے نہیں بنا. لزوم مہر میں مال ہوتا ہے، مال قابل خطر چیز نہیں ہے، قابل تعظیم چیز نہیں ہے، قابل عظمت چیز نہیں ہے. ہاں بزع جو ہے وہ قابل عظمت چیز ہے، اس کے عظمت کے اظہار کے لیے گواہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 گواہ بن رہے ہیں یہ شوہر کے خلاف ہیں. یہ جو 2 ذمی گواہ ہیں یہ شوہر کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا شوہر کے حق میں گواہی دے رہے ہیں؟ شوہر کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. اور عورت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو عورت کے خلاف اگر گواہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ گواہ بھی ذمی ہے اور وہ عورت بھی ذمیہ ہے. اور قاعدے میں آپ نے پڑھ چکے کہ ذمیوں پر ولایت حاصل ہے بالاتفاق. تو اس جہت کی طرف نہ دیکھو، مسلمان کی جہت کی طرف دیکھو. تو جو 4 بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گواہ نہیں بن سکتے، ہم کہتے ہیں کہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. آیت میں ممانعت ہے اس صورت میں جب گواہی مسلمان کے خلاف ہو، اور یہاں پر تو مسلمان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، لہٰذا یہ گواہی جائز ہوگی. اب دیکھیں کتاب، وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، ذمیہ کے نیچے لکھا ہوا ہے کتابیتاً. اہل کتاب ہو، کتابی ہو، یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو، اگر مسلمان نے نکاح کر لیا ذمی عورت کے ساتھ بشہادت ذمیین، 2 ذمی گواہوں کی موجودگی میں، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، حضرات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح جائز ہیں. وقال محمد و ظفر و شافعی و احمد، یہ 4 حضرات فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ ان کی دلیل، لأن السماع فی النکاح شہادۃ، لأن سماع کلام المتعاقدین من الایجاب والقبول، متعاقدین کا کلام یعنی ایجاب اور قبول کا سننا یہ نکاح میں شہادت ہے. ولا شہادت للکافر علی المسلم بالاتفاق، کافر کو مسلمان کے خلاف گواہی دینے کا اختیار بالاتفاق حاصل نہیں. اس میں کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے خلاف گواہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف یہ گواہی نہیں ہے. تفصیل آپ حضرات سن چکے، کچھ سمجھ میں بھی آیا یا نہیں؟ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسْلِمِ، یہ بات بھی اصول میں آ گئی. فَصَارَ كَأَنَّهُمَا، تو یہ 2 گواہ ہو گئے كَأَنَّهُمَا، گویا کہ ان 2 ذمی گواہوں نے لم يسمعا کلام المسلم، انہوں نے مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں ہے. مسلمان مرد سے چاہے ایجاب صادر ہوا ہو یا قبول صادر ہوا ہو، وہ انہوں نے بالکل سنا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنا؟ وہ بہرا ہے کہ نہیں سنا؟
ہاں زبیر وہ بہرے ہیں، وہ گواہ بہرے ہیں کہ نہیں سنا، مسلمان کا کلام نہیں سنا. آپ یوں کہیں لم یسمع کلام المسلم بطریق شہادہ، گواہی کے طور پر سنا تو ہے لیکن گواہی کے طور پر نہیں سنا، یعنی ہاں گواہی کے طور پر وہ نہیں سن سکتے، ولایت حاصل نہیں ہے. یہ ان کی دلیل تھی کہ یہ ایسا ہو گیا گویا کہ انہوں نے مسلمان کا ایجاب یا قبول سنا نہیں. اور نکاح تو منعقد ہوتا ہی ایجاب اور قبول دونوں کے مجموعے سے کہ دونوں کا مجموعہ دونوں سن لے. انہوں نے صرف ایجاب سن لیا یا صرف قبول سن لیا. تو شطر العقد جو ہے، شطر العقد، عقد کے دو طرف ایجاب اور قبول، ان میں سے ایک ہے اور ایک نہیں ہے، تو ایک سے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے مسلمانوں کی مثال دی کہ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان عورت ہے، وہ نکاح کر رہے ہیں دو مسلمانوں کی گواہی، دو مسلمانوں کی موجودگی میں، لیکن ان دو مسلمانوں نے ایجاب سن لیا اور قبول نہیں سنا، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ہم یوں شمار کریں گے کہ ان دو ذمی گواہوں نے مسلمان کا ایجاب یا قبول سنا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں سنا تو صرف ایک طرف سے، یعنی صرف ایجاب سے یا صرف قبول سے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. وَلَهُمَا، حضرات شیخین رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں دو جہتیں ہیں. ایک ہے لزوم المہر للزوجۃ علی الزوج، اور ایک ہے ثبوت الملک للزوج علی الزوجہ. تو ان دو جہتوں میں سے ثبوت ملک کے اعتبار سے یہ گواہی ہوتی ہے، اور ثبوت ملک یہ شوہر کے لیے ہوتا ہے. تو اس ذمیوں کی گواہی میں شوہر کا فائدہ ہے، اور جب شوہر کا فائدہ ہے تو ذمی اور غیر مسلم وہ مسلمان کے حق میں تو گواہی دے سکتے ہیں، مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. اور یہ گواہی جو ہے اس صورت میں گواہی یہ مسلمان کے حق میں ہے، مسلمان کے خلاف نہیں ہے. وَلَهُمَا ان شہادت، گواہی جو ہے شرطت فی النکاح، یہ نکاح میں مشروط کیا گیا ہے، اس گواہی کی شرط لگائی گئی ہے نکاح میں علی اعتبار اثبات الملک، ملک متعہ کے اس بات کے اعتبار سے کہ شوہر کے لیے ملک متعہ کا اس بات ہوتا ہے. دیکھیں دوسرے شق کو اختیار کر لیا ہے، لزوم مہر والی شق کو اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ثبوت ملک متعہ کے جہت والے کے شق کو اختیار کیا ہے کہ گواہی ہوتی ہے شوہر کے لیے ملک متعہ کے اس بات کے اعتبار سے کہ شوہر کے لیے ملک متعہ ثابت ہوتا ہے لورود الملک علی محل ذی خطر، اس لیے کہ یہ ملکیت وارد ہوا ہے ایسے محل پر ذی عظمت، جو قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے. بزا ایک قابل احترام چیز ہے، تو اس کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس گواہی کو شرط قرار دیا گیا ہے. لا علی اعتبار وجوب المہر، مہر کے وجوب کے اعتبار سے گواہی مشروط نہیں ہے. نکاح میں گواہی وہ لزوم مہر کے اعتبار سے مشروط نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں لزوم مہر کے اعتبار سے کیوں مشروط نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ بیع و شراء کرتے ہیں، گواہ بناتے ہیں، آپ پر مال کا لزوم ہوتا ہے، سعید صاحب آپ پر مال کا لزوم ہوتا ہے، دکاندار سے کچھ لیتے ہیں، آپ پر پیسے لازم ہو جاتے ہیں، آپ نے گواہ بنائے ہیں، تو مال میں تو گواہ، مال کی لزوم میں تو گواہ نہیں بنائے جاتے. اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال کے لزوم میں کسی قسم کی گواہی کو مشروط قرار نہیں دیا گیا ہے. اذ لا شہادت تشترط، اس لیے کہ کوئی شہادت مشروط نہیں ہے فی لزوم المال، لزوم مال میں. وہما شاہدان علیہا، اور یہ ذمی گواہ جو ہے وہ عورت کے خلاف گواہ ہیں، علیہا اس ذمی عورت کے خلاف گواہ ہیں. اور اگر ذمی عورت کے خلاف گواہ ہو تو گواہ بھی ذمی ہے اور عورت بھی ذمیہ ہے، تو ذمیوں کے خلاف گواہی وہ مقبول ہے، معتبر ہے، ہاں معتبر ہے. تو اس میں ہاں مسلمان کا فائدہ ہے، مسلمان کا فائدہ ہے. اور ذمی کا اگر نقصان ہے تو دونوں مذہب میں برابر ہیں، ذمی بھی کافر، گواہ بھی کافر ہیں، اور وہ یہ جو عورت ہے وہ بھی کافرہ ہے. وہما شاہدان، اور یہ دو گواہ جو ہیں ذمی گواہ، یہ گواہ ہیں علیہا علی الذمیت،
ذمیہ عورت کے خلاف بخلاف ما، یہ تو ہو گیا حضرت شیخین کے مذہب کی تفصیل۔ اب انہوں نے جو قیاس کیا تھا اس بات پر کہ ایجاب اور قبول ہو جائے لیکن گواہوں نے شوہر کے ایجاب یا قبول کو سنا نہ ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس پر قیاس کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح منعقد ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ایجاب اور قبول ناکح اور منکوحہ کا ہوتا ہے نا، ناکح اور منکوحہ کا کلام ہوتا ہے ایجاب اور قبول، تو ناکح اور منکوحہ کے کلام کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے، اور گواہی کس پر دی جاتی ہے؟ عقد پر دی جاتی ہے، گواہی عقد پر دی جاتی ہے۔ عقد منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ اور گواہی دی جاتی ہے عقد پر، تو جب ایجاب اور قبول سنا نہیں ہے تو عقد وجود میں نہیں آیا، اور جب عقد وجود میں نہیں آیا تو گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ لہٰذا جب شوہر کا ایجاب یا قبول نہ سنا ہو تو عقد منعقد نہیں ہوا، اور جب عقد منعقد نہیں ہوا تو گواہی تو دی جاتی ہے عقد پر، جب عقد وجود میں نہیں آیا تو گواہی کس چیز کی دے گا؟ لہٰذا اس صورت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو ایجاب اور قبول آئے ہیں، جب ایجاب اور قبول آئے ہیں تو عقد وجود میں آیا ہے، جب عقد وجود میں آیا ہے تو گواہی بھی وہ دے سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں۔ بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے اذا لم یسمعا کلام الزوج، کہ جب یہ دو گواہ شوہر کا کلام نہ سنے تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا اور وہ گواہی نہیں دے سکیں گے۔ کیوں نہیں دے سکیں گے؟ کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ لأن عقد النکاح ینعقد بکلامہما، نکاح منعقد ہوتا ہے میاں بیوی کے کلام سے، ناکح اور منکوحہ کے کلام سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اور ان کے کلام سے کیا مراد ہے؟ ایجاب اور قبول مراد ہے، ایجاب اور قبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ والشہادۃ شرطت علی العقد، اور شہادت کی شرط لگائی گئی ہے عقد پر، تو جب ایجاب اور قبول میں سے ایک سنا نہیں ہے تو عقد وجود میں نہیں آیا، اور جب عقد وجود میں نہیں آیا ہے تو گواہی بھی عقد پر دی جاتی ہے، عقد نہیں ہے تو گواہی بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ صورت جدا ہے اور ہماری متن والی صورت یہ الگ سی ایک صورت ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النکاح۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے بھی آپ ایک اصول سن لیں۔ اصول یہ ہے کہ لا يكون العاقد شاہدا، لا يكون العاقد شاہدا، عقد کرنے والا وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو عقد کر رہا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، الا اذا كان المؤکل حاضرا، ہاں اگر مؤکل موجود ہو تو پھر عقد کرنے والا وہ گواہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سعید صاحب نے عبدالحکیم سے کہا کہ تم میرا نکاح کسی سے کرا دو، میرا نکاح کسی سے کرا دو۔ عبدالحکیم نے فاطمہ کے ساتھ سعید کا نکاح کر لیا شیر حسین کی موجودگی میں۔ اب اس عقد نکاح میں فاطمہ بھی موجود ہیں، عبدالحکیم بھائی بھی موجود ہیں، اور شیر حسین بھی موجود ہیں، سعید صاحب موجود نہیں ہیں۔ تو عبدالحکیم یہ عقد کرا رہا ہے، یہ عقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ عقد جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ شیر حسین گواہ کے طور پر موجود ہیں، دوسرا گواہ عبدالحکیم بن سکتا ہے؟ عبدالحکیم تو عاقد ہے، عقد کرنے والا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ لا يكون العاقد شاہدا، عاقد شاہد نہیں بن سکتا، سعید صاحب بھی موجود نہیں ہے۔ تو عقد نکاح میں فاطمہ، عبدالحکیم اور شیر حسین ہیں۔ عبدالحکیم نکاح کرا رہا ہے، عقد کر رہا ہے، تو گواہ کتنے ہو گئے؟ ایک ہو گیا نا، یہ تو گواہ نہیں بن سکتی ہے، وہ تو عاقد ہیں، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
इल्ला इज़ा कान अल-मुवक्किल हाज़िरन, अलबत्ता अगर मुवक्किल सईद साहब मौजूद हो तो फिर ये गवाह बन सकता है, आकिद फिर गवाह बन सकता है। अब हम ये कहेंगे कि अब्दुल हकीम भाई आकिद ये सिर्फ मुअब्बिर और सफ़ीर हैं, ये सिर्फ मुअब्बिर हैं और सफ़ीर हैं, असल में आकद करने वाला ये खुद है, सईद साहब खुद हैं। तो असल में आकद करने वाला खुद है, लेकिन ये शर्मा रहा है बेचारा, खुद कुछ कह नहीं सकता, तो इसकी जगह पर ईजाब और कबूल की ताबीर अब्दुल हकीम कर रहा है। तो ईजाब और कबूल असल में सईद साहब के हैं, लेकिन उस ईजाब और कबूल की ताबीर अब्दुल हकीम कर रहा है। तो अब्दुल हकीम मुअब्बिर है, वो आकिद नहीं है असल में, असल आकिद सईद साहब हैं। तो एक तो शेर हुसैन पहले से गवाह था और दूसरा गवाह अब्दुल हकीम बन गया, तो दो गवाह हो गए। तो ये सूरत, इस सूरत में फिर निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तो खुलासा ये कि आकिद खुद गवाह नहीं बन सकता मुअक्किल की गैर मौजूदगी में, और अगर मुअक्किल मौजूद हो तो फिर वो गवाह बन सकता है, आकिद गवाह बन सकता है। ये सूरत किसकी थी? मुअक्किल सईद साहब है। यही सूरत जारी हो सकती है अगर मुअक्किला फ़ातिमा हो, मुअक्किला फ़ातिमा हो तो फिर इस सूरत में भी यही तफसील जारी कर दे, बेईन ही यही तफसील है कि किस सूरत में निकाह सही होगा, किस सूरत में। फ़ातिमा की मौजूदगी में तो अब्दुल हकीम आकिद वो गवाह बन सकता है, लेकिन फ़ातिमा की गैर मौजूदगी में अब्दुल हकीम आकिद गवाह नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? वजह क्या है? वजह ये है कि सईद साहब की गैर मौजूदगी में अब्दुल हकीम आकिद जो ईजाब और कबूल कर रहा है वो सईद साहब की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर मुंतकिल हो जाए तो मजलिस एक ना रहेगा। हालांकि आप हजरत पढ़ चुके हैं कि ईजाब और कबूल के लिए मजलिस का एक होना ज़रूरी है और वक्त का भी एक होना ज़रूरी है। तो अगर ये गैर मौजूद हैं तो ईजाब और कबूल, ईजाब या कबूल सईद साहब की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकता, इसलिए कि मौजूद नहीं है। और अगर मुंतकिल हो भी जाए तब भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि मजलिस एक इत्तेहादी मजलिस नहीं है। और अगर ये मजलिस में मौजूद हो तो फिर अब्दुल हकीम भाई का ईजाब या कबूल ये सईद साहब की तरफ मुंतकिल हो सकता है। तो ईजाब और कबूल सईद साहब की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुअब्बिर बन जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ीर बन जाएगा, आपस में बीच का आदमी बन जाएगा, दरमियान का आदमी बन जाएगा। असल अक़द करने वाला सईद साहब होगा। ठीक है, ये सूरत यहाँ पर बयान की गई है। वमन अमर रजुलन, अगर है सईद साहब ने हुक्म दिया रजुलन अब्दुल हकीम को बेअयुज़, अच्छा ये तो एक और मसला है, यानी हमने जो सूरत बयान की वो तो दुरुस्त है, लेकिन मतन के साथ इसकी जो है ना मिज़दाक मतन वाली सूरत इस खारिजी मिसाल का मिज़दाक नहीं है, लेकिन आसान है। वमन अमर रजुलन बिअन युज़व्विज इब्नतहु सग़ीरता, अगर एक आदमी ने मिसाल के तौर पर ज़ैद ने अब्दुल हकीम से कहा कि मेरी नाबालिग बच्ची हैं, उसका निकाह आप किसी तालिब इल्म से करा दें। फ़ज़व्वजहा, अब्दुल हकीम ने उस ज़ैद की बेटी का निकाह सिराज भाई से कर लिया। अल्लाह, कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया। मैं ताई वास्ता का नजरंज गरजवा से कहे पवाद बांधे हाँ ये वज रंज फा बला फ़ज़व्वजहा, अब्दुल हकीम ने उस नाबालिग लड़की का निकाह कर लिया सिराज से। वल अबु हाज़िरुन, ज़ैद भी इस मजलिस निकाह में मौजूद था। अब देखें, ज़ैद भी मौजूद है, शेर हुसैन भी मौजूद है और अब्दुल हकीम आकिद है, अक़द करने वाला है। तो इस सूरत में ये निकाह मुनाकिद होगा या मुनाकिद नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
عقد کرنے والا خود باپ بن جائے گا، عقد کرنے والا موکل بن جائے گا خود، اور وکیل عبدالحکیم یہ معبر اور سفیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ معبر اور سفیر ہیں، معبر اور سفیر بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اور دوسرا گواہ شیر حسین ہے. تو 2 گواہ آ گئے، تو کیوں نہیں ہوگا زبیر؟ اب بولو ہوگا؟ ہاں ہوگا. فزوجہا، عبدالحکیم نے اس نابالغہ کا نکاح کرا دیا سراج سے. والاب حاضر والحال ان الاب حاضر فی مجلس العقد، اس صغیرہ کا باپ مجلس عقد نکاح میں موجود تھا. بشہادت رجل واحد، اس کا تعلق زوجہا کے ساتھ ہے. زوجہا بشہادت رجل واحد، عبدالحکیم نے اس لڑکی کا نکاح کر دیا ایک آدمی شیر حسین کی موجودگی میں. سوا ہما، موکل اور وکیل، زید اور عبدالحکیم کے علاوہ، موکل اور وکیل عامر اور مامور کے علاوہ ایک اور آدمی تھا، وہ بھی موجود تھا. جاز النکاح، نکاح جائز ہو جائے گا. وجہ وہی ہے جو 2-3 مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. لأن الاب یجعل مباشرا، اس لیے کہ باپ کو مباشر قرار دیا جائے گا. مباشر کا معنی خود کرنے والا، خود کرنے والا. تو زید یوں کہیں گے کہ زید خود عقد کرنے والا ہے، اور عبدالحکیم کیا ہے؟ عبدالحکیم معبر ہیں اور سفیر ہیں. اس زید کے الفاظ کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہے. لأن الاب یجعل مباشرا، باپ کو بنایا جائے گا مباشر. لاتحاد المجلس، مجلس ایک ہے. اگر مجلس ایک نہ ہوتا پھر تو ہم اگر زید اس مجلس میں موجود نہ ہوتا پھر تو ہم باپ کو مباشر قرار نہیں دے سکتے تھے. اس لیے کہ پھر ایجاب ایک مجلس میں ہوتا، قبول دوسرے مجلس میں ہوتا، اتحاد مجلس نہ رہتا. لیکن یہاں پر تو باپ موجود ہے مجلس میں. لاتحاد فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، فیکون الوکیل سفیرا، وکیل عبدالحکیم اس کو سفیر محض اور معبر محض قرار دیا جائے گا کہ یہ صرف زید کے الفاظ کی تعبیر کر رہا ہے، یہ صرف بیچ کا درمیانہ آدمی ہے. عقد کرنے والا اصل میں زید ہے. فیبقى المزوج شاہدا، تو مزوج عقد کرنے والا عبدالحکیم یہ گواہ بن جائے گا. اور شیر حسین تو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، شیر حسین تو پہلے سے موجود تھا اور چاول کھانے کے لیے پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. لیکن سوتے سوتے بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا بھی تھا اور سوتا بھی تھا. سراج، شیر حسین نیند آ رہی ہے. فیبقى المزوج شاہدا، تو مزوج عبدالحکیم اور عاقد یہ گواہ بن جائے گا مع آخر، دوسرے شیر حسین کے ساتھ. یہ ایک صورت ہو گئی. کون سی صورت؟ جب اس صغیرہ کا باپ مجلس عقد میں موجود ہو. اور اگر موجود نہ ہو، عبدالحکیم ہیں اور شیر حسین ہیں اور سراج ہیں. عبدالحکیم عقد کرا رہے ہیں، وکیل ہے، مامور ہے، وہ عقد کرا رہا ہے. تو اس صورت، اور باپ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تو عاقد ہیں، اور آپ حضرت پڑھ چکے کہ عاقد شاہد نہیں بن سکتا. تو شاہد ایک رہ گیا، اور ایک سے تو ایک گواہ تو کافی نہیں ہے نا، نکاح کے انعقاد کے لیے ایک گواہ کافی نہیں ہے. تو ایک گواہ رہ گیا، لہذا اس صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا. کے علاوہ اور آدمی بھی آ سکتا ہے، 2 گواہ بن گئے پھر بھی منعقد ہوگا. کیا مطلب؟ گواہ میرے کہ ایک اور آدمی ہو جائے اس کے باپ کے علاوہ، باپ موجود نہیں ہے، اور آدمی لا سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں لائے؟ پھر تو صحیح ہوگا، پھر تو جائز ہوگا. پھر تو 2 گواہ ہو گئے نا، نصاب پورا ہو گیا. وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، دوسری صورت کہ زید غائب ہے. لم یجوز، تو اس صورت میں یہی صورتحال ہے، لیکن باپ موجود نہیں ہے مجلس عقد میں، تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہوگا. لأن المجلس یختلف، اس لیے کہ مجلس مختلف ہوا. اب ایجاب ایک مجلس میں ہوگا، اور اگر ہم اس عبدالحکیم کے ایجاب یا قبول کو منتقل کر دے زید کی طرف، تو وہ تو کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو اتحاد مجلس نہ ہوا. لہٰذا ہم اس ایجاب اور قبول کو زید کی طرف منتقل نہیں کر سکتے. یہ خود کرے گا ایجاب اور قبول، اور جب یہ ایجاب اور قبول خود کرے گا تو یہ مباشر اور عاقد یہ ہو گیا، اور یہ گواہ نہیں بن سکتا عبدالحکیم.
मुबाशिर और आकिद कौन हुआ? अब्दुल हकीम हुआ। तो जब मुबाशिर और आकिद अब्दुल हकीम हुआ तो गवाह नहीं बन सकता, गवाह एक रह गया तो ये निकाह जायज़ नहीं होगा। फ़ला युमकिनु अन युजअल अल-अबु मुबाशिरन, तो ये मुमकिन नहीं है कि बाप को मुबाशिर करार दिया जाए। क्यों? लिअज्ल ग़ैबतिही, वो मौजूद नहीं है, गायब है, तो ईजाब और कबूल को बाप की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते। वअला हाज़ा वअला तिबार हज़रतिल अबि व ग़ैबतिही, दो सूरतें बयान हो गई। एक सूरत में बाप मौजूद था तो निकाह जायज़ था, दूसरी सूरत में बाप मौजूद नहीं था तो निकाह नाजायज़ था। इसी सूरत पर आप कियास कर दें, इज़ा ज़व्वजल अबु इब्नतहुल बालिग़ता, अगर एक बाप ने, ज़ैद ने अपनी बालिग़ लड़की का निकाह करा दिया किसी से। अब देखें, अगर ये बालिग़ लड़की एक इस बालिग़ लड़की का बाप है और एक गवाह है, एक बाप है और एक गवाह है। अब अगर ये लड़की मजलिस अक़द में मौजूद थी फिर तो ये निकाह जायज़ होगा, इसलिए कि मुबाशिरा वो ख़ुद बन जाएगी और बाप ये एक गवाह बन जाएगा और शेख हुसैन दूसरा गवाह बन जाएगा। इस सूरत में अगर लड़की मौजूद हो तो बाप क्या होगा? मुआब्बिर और सफ़ीर होगा, आकिद नहीं होगा। आकिदा वो ख़ुद लड़की होगी, तो मुआब्बिर और सफ़ीर ये बाप बन जाएगा। और मुआब्बिर तो गवाह बन सकता है, अगरचे आकिद नहीं बन सकता, मुआब्बिर तो बन सकता है। तो एक गवाह बाप बन जाएगा, एक गवाह शेख हुसैन बन जाएगा, निकाह सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो लड़की, बालिग़ लड़की अक़द निकाह में मौजूद नहीं थी, मजलिस अक़द में मौजूद नहीं थी, तो अब इस सूरत में आकिद बाप होगा। तो जब आकिद बाप हुआ तो गवाह एक रह गया, इसलिए कि आकिद तो गवाह नहीं बन सकता, तो गवाह एक रह गया तो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। हम यूँ भी नहीं कह सकते कि इस आकिद के ईजाब और कबूल को बालिग़ की तरफ मुंतकिल कर दें। क्यों नहीं कह सकते ज़ुबैर? हम इस तरह नहीं कर सकते कि नाबालिग़ लड़की मजलिस अक़द में मौजूद नहीं है लेकिन हम कह दें कि बाप का ईजाब या कबूल वो उस लड़की की तरफ मुंतकिल कर दें। कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बालिग़ है तो क्या हुआ कि बालिग़ है, मजलिस में नहीं है, मजलिस अक़द में मौजूद नहीं है, मजलिस अक़द में मौजूद नहीं है, किसी और मजलिस में। अगर हम इस ईजाब या कबूल को उस गैर मौजूदा की तरफ मुंतकिल कर भी दें तब भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा, इसलिए कि इत्तिहाद मजलिस है। ईजाब एक मजलिस में हो रहा है, कबूल दूसरे मजलिस में हो रहा है। वाला हाज़ा, और इसी पर कियास किया जाएगा। वाला तिबार हज़रतिल अबि व ग़ैबतिही, बाप हाजिर है या गैर हाजिर है, इसी पर कियास किया जाएगा। इज़ा ज़व्वजल अबु इब्नतहुल बालिग़ता, जब बाप निकाह कराएं अपनी बालिग़ लड़की का, अपनी बालिग़ बेटी का, बेमहज़र शाहिदिन वाहिदिन, एक गवाह की मौजूदगी में। इसमें दो सूरतें हैं, बालिग़ हाजिर है या गैर हाजिर है। इन कानत हाजिरतन जाज़ा, अगर वो बालिग़ हाजिर हो तो ये निकाह जायज़ हो जाएगा, वो ख़ुद मुबाशरा बन जाएगी और बाप मुआब्बिर और सफ़ीर और गवाह बन जाएगा और एक गवाह दूसरा है। इन कानत हाजिरतन जाज़ा, अगर वो बालिग़ औरत मजलिस अक़द में मौजूद हो तो निकाह जायज़ हो जाएगा। क्यों? लिइम्कान एतिबारिल अब शाहिदन, इसलिए कि हम बाप को गवाह का एतबार दे देंगे, ये मुमकिन है। व इन कानत गाइबतन ला यजूज़ु, और अगर बालिग़ा मौजूद ना हो, मजलिस अक़द में मौजूद ना हो, ला यजूज़ुल अक़दु, तो ये अक़द जायज़ नहीं होगा। क्यों जायज़ नहीं होगा? लिअदम शाहिदिन आखर, इसलिए कि शेख हुसैन तो एक है और दूसरा गवाह मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में ये निकाह मुनाकिद। बात समझ में आ गई? बस करें।